میرے پیارے نوجوانوں، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے پوری زندگی گناہ کیا، تمہاری عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، اور اس 25 سالہ زندگی کو تم نے گناہوں میں گزارا، 30 سالہ زندگی کو تم نے گناہوں میں گزارا، طرح طرح کے گناہ کیے، کبھی زنا کیا، کبھی شراب پی، کبھی حرام ریلیشن میں، کبھی غیبت کی، کبھی بہتان تراشی کی، کبھی کسی کا مذاق بنایا، یہ مختلف جتنے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کبھی معافی نہیں مل سکتی، اگر میں توبہ بھی کروں گا، اگر میں استغفار بھی کروں گا، شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے، شاید اللہ میرا استغفار قبول کر لے۔ تو یہ سارے خیالات جو ہمارے دل میں آتا ہے، یہ خیالات کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہ گناہ کرواتا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ گناہ میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ میں اس قدر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کے اندر وہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ جب اتنے دن تم نے گناہ کر کے گزار دیے، اتنی زندگی تم نے گناہ کر کے گزار دی ہے، اب بقیہ زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اگر تم توبہ بھی کر لو، استغفار بھی کر لو۔ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ لو نا، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو، حج کرنا شروع کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائے گی، کیونکہ تم نے 25 سالہ زندگی کیسی گزاری ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ 25 سالہ زندگی تم نے گناہوں میں گزاری ہے۔ جب 25 سالہ 30 سالہ زندگی تم نے گناہوں میں گزار دی ہے، بقیہ آگے کی زندگی میں اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب مرنے کے بعد شاید تمہارے لیے جہنم مقدر ہو، جب جہنم مقدر ہے، ایسے نوجوان بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب اتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے گناہوں میں، اب کیا مسجد جانے کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، شاید اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، نعوذ باللہ۔ ایسا کہنا نہیں چاہیے، مگر ان کے خیالات اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں، ایسے میرے دل کے ٹکڑے، میرے پیارے بھائیوں کو کہتا ہوں، یار اس طرح مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر تمہارے گناہ زمین کے برابر ہیں، آسمان کے برابر ہیں، سمندر کے برابر ہیں، یعنی میں کیا مثال دوں، پہاڑوں کے برابر ہیں، چاہے کتنے ہزاروں گناہ ہو جائیں، تم نے اتنا گناہ کیا ہے کہ زمین پوری بھر دی، پھر زمین بھرنے کے بعد تم نے آسمان بھر دیا، سمندر بھر دیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اس کے باوجود اگر تم اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہوگے اور ندامت کے آنسو ٹپکاؤ گے اور اللہ سے کہو گے، اے اللہ میں بھٹک گیا تھا، میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، اب میں تیرے در کا بھکاری بن کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، بس یہ کہنا ہے، کہنے میں دیری ہو سکتی ہے مگر اللہ معاف کرنے میں کبھی دیری نہیں کرے گا، کبھی دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی پیارے انداز میں فرمایا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی برا کام کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کام کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا پھر اپنے نفس پر ظلم کرے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کے بارگاہ میں آئے گا اور اللہ سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے رو رو کر اللہ سے توبہ کرے گا کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا، اس کو بخشے گا، اس کے گناہ بخش دے گا، اس کی مغفرت کرے گا، غفور الرحیم، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر رحم کرے گا۔ ہم اس دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے
کسی سے یعنی کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ گئی، اگر آپ اس سے معافی مانگتے ہو، جلدی معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا، انسان کا ظرف، انسان کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ جلدی باتوں کو نہیں بھولتا ہے، نہیں بھولتا ہے، گرچہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنی امی کی شان میں گستاخی کر دی، اپنے ابو کی شان میں گستاخی کر دی، آپ گئے ابو کے پاس، امی کے پاس کہ امی مجھے معاف کر دیں، ابو مجھے معاف کر دیں، فوراً وہ نہیں معاف کریں گے، وہ کہیں گے دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، جب تم نے یہ غلطی کی تھی، جب تم نے ہمارے بارے میں الٹا سیدھا کہا تھا، جب تم نے دوسروں کے سامنے ہماری عزت نیلام کی، تب تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوئی کہ ابو ناراض ہو جائیں گے، امی ناراض ہو جائیں گے، اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اب آئے ہوں معافی مانگنے، اب معافی کا اچار دیں، کیا کریں ہم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ مگر تم چاہے ہزاروں گناہ کر لو، لاکھوں گناہ کر لو، کروڑوں گناہ کر لو، تمہارے گناہوں کی تعداد اتنی ہو جائے کہ تم خود گن نہ سکو اور تمہارے بس میں نہ ہو، اتنے گناہ کرنے کے باوجود اگر تم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہو اور معافی مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، یقیناً وہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا یار کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ گناہ کا کام ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کے باوجود تم نے کیوں کیا ہے، وہ سوال بھی نہیں کرے گا، وہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا۔ معافی کے الفاظ، توبہ کے الفاظ، استغفار کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، مگر مغفرت اللہ کر دے گا، اللہ بخش دے گا۔ تو یہ ہے کریم مولا، یہ ہے کریم۔ اس دنیا میں ہم کسی سے معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو جلدی معافی نہیں کرتے، معافی نہیں کرتے، وہ اللہ کتنا مہربان ہے، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے، اللہ خطاب کس انداز میں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کس انداز میں خطاب کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ شیطان تمہارے پاس آئے گا، تمہیں ورگلائے گا، تمہیں وسوسہ دے گا، تمہیں یہ بتائے گا کہ اب تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی نہیں مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر زیادہ، میری رحمت زیادہ بڑی ہوئی ہے میرے غضب سے، غیظ و غضب سے۔ اگر مجھ سے کوئی میری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرے گا، میری رحمت جوش میں آئے گی اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ ہاری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے نوجوانوں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوتی ہے، کبھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کیسے ہم یہاں سے نکلیں، اس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، یہاں سے کیسے نکل کے آئیں، کوئی ترکیب سوچتی نہیں ہے، ایسے نوجوانوں سے میرا دل کی گہرائیوں سے پیغام ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بے فکر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا در مرنے سے پہلے پہلے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، دوسروں کے سامنے جاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، وہ تمہیں تانا ماریں گے، الٹا سیدھا کہیں گے، مگر خدا کے در میں ایک مرتبہ آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ جو اس کے در میں جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، وہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے۔
بنسبت اس کے جو اس کے در میں نہیں جاتا ہے، مانگتا نہیں ہے، اسے نہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ اس گنہگار کو زیادہ پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میری زندگی میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، میں دودھ کا دھلا ہوں؟ ایسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہے، مگر ابن آدم سب کے سب گناہ گار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بیٹے جتنے ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، زنا کرنے والے، سب کے سب گنہگار ہیں۔ کسی کا گناہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا گناہ چھوٹا ہوتا ہے، مگر اگلا جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، مگر یہ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، جو توبہ کرنے والے ہوں۔ تو گناہ تو ہماری فطرت میں ہے، گناہ کرنا ہمارا کام ہے، اور معاف کرنا، توبہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو بے فکر ہو کر گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ توبہ کی بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، توبہ قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ توبہ کرو تو ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ابھی جو ہے نا گناہ کر لو، ابھی مزے کر لو، ابھی جو ہے، مگر پھر بھی اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے یار ابھی میں نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، اب مایوس ہو جاؤ، نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ چاہے 1,00,000 مرتبہ گناہ ہو جائے، 1,00,001 مرتبہ جب آئے تو اس ایک مرتبے میں بھی مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ سے کہنا یا اللہ میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں مگر مجھے استقامت نہیں مل رہی ہے، میں گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، احتراز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، یا اللہ مجھ سے اس گناہ کو چھڑوا دے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں یا اللہ کچھ ایسا کر کے جس سے یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، مگر کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرتبہ ایک گناہ ہو جائے یا ہزاروں گناہ ہو جائے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی نہیں مایوس ہونا ہے۔ توبہ کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گناہ سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم اس گناہ کو نہیں کرو گے۔ یہی ہماری بات سمجھ میں؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ مایوسی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے پاک کرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔